کہ میری نظریں نہیں اٹھ رہی تھی کہ پلیٹ فارم پہ اسٹیشن کے گردن جھکایا. میں نے کہا سائیں بہت مجھے افسوس ہے. بولے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مطلب انہوں نے زیادتی کی ہے نا کہ وہ کہہ کیوں نہیں آئے؟ تم نے اپروچ تو کیا تھا. میں نے کہا ہاں سر کیا تھا. کہنا کہ بس اس کی آپ کوئی فکر نہ کریں, آپ ڈال دیں. اور یہ آرٹسٹ آپ کی اس رپورٹ پہ جو آپ لکھ کے دیں گے, دونوں کو میں سندھ گورنمنٹ میں آئندہ کے لیے بین کرا دوں گا کہ وہ کسی سندھ کلچر پروگرام میں حصہ نہیں لے سکیں گے. ڈونٹ وری. بڑی دھارس ہوئی مجھے. ابھی میں بیٹھا ہی تھا, سو انہوں نے رزاق میمن ہو گئے بیچارے, وہ بھی رزاق سے کہا کہ شمیم عالم کو بولو کہ اس پروگرام کو کمپیئر کرے آ کے, یہ پریشان نہ ہو. اب انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ رزاق نے انہیں کہ سائیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پروگرام کمپیئر کرو. تو خیر مجھے تھوڑا سا اور وہ کانفیڈنس آیا, اور میں کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں تھا. یہ پرفارمنگ گروپ تھا ان کا, غلام نبی صدیقی والے کا, کچھ اور لوگ تھے, مائنس یہ 2 پروگرام جاری ہو گیا. پروگرام جس وقت جاری تھا تو دونوں یہ آرٹسٹ ہانپتے کانپتے. اور اس زمانے میں مجھے آج یاد ہے کیونکہ وہ ایک دن ٹیلی فون میرے گھر پڑا رہا ارشد محمود کا, اتنا بڑا فون تھا اس کا, سو وہ بھول گیا اور وہ میرے گھر رات دوسرے دن لے گیا. خیر تو یہ دونوں آرٹسٹ آ گئے اور انہوں نے مجھے اسٹیج سے بلایا, حمید آخون نے. انہوں نے کہا یہ آ گئے ہیں, معذرت کر رہے ہیں, ان کو الاؤ کروں یا واپس بھیج دوں؟ میں نے کہا سر نہیں, اب جب آ گئے ہیں تو وہ کرا دیں. انہوں نے وہ صرف مجھے تقویت دینے کے لیے بات کی کہ تم کیا چاہتے ہو وہ بتاؤ, میرا فیصلہ چھوڑ دو. تمہارے ساتھ انہوں نے عہد چکنی کی ہے. میں نے کہا نہیں صاحب وہ کرنے دیں. خیر وہ دونوں نے پروگرام کیا اور آن دی پروگرام اچھا ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد رزاق میمن ایک لفافہ لے کے آیا کہ اخون صاحب نے یہ 5000 اس زمانے میں یہ تمہارے لیے کمپیئرنگ پیسے بھیجے. میں ایمان سے میں نے کہا رزاق کیسی بات ہے یار, کہ نہیں سر کا ایسے ہی ہے کہ آدمی کو اگر وہ شناخت کر لیں تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. ان کے ساتھ ٹیڑھا آدمی آ جائے تو وہ اتنے ٹیڑھے ہیں کہ وہ کہیں بھی آپ کو سیدھے نظر نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہ ونس آپ کے اوپر کوئی بات کیا ہے تو سو سر 5000 روپے تو مجھے اتنے لگے. تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میرے لیے ان کے دل میں بہت وہ. پھر ملتے جلتے رہے. ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہے کہ ایک دن پھر فون آیا کہنا کہ ایک شکیل اسماعیل ایک آرٹسٹ ہے, اس سے ملنا ہے. نہیں, اس سے پہلے آیا کہ حمید کاشمیری. آج دیکھیں کہ یہ بڑا افسانہ نگار ڈرامے لکھے, آج حمید کاشمیری کو لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی نہیں یاد ہیں ایمان سے. تو میں نے ایک اچھے سر کے لیے بات کی, حمید کاشمیری کیا کرتا تھا؟ ظہیر کاشمیری کہہ رہے ہیں کبھی فلاں کاشمیری. میں نے کہا یار حمید کاشمیری ان کی کتاب کی دکان پہ تو سارے انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے جا کے انگلش بوٹ ہاؤس کے ساتھ. تو ان کا فون آیا کہ شکیل اسماعیل سے ملنا ہے. میں نے کہا یہ تاریخ روڈ میں ایک ریشمی گلی ہے, اس میں کہیں فرسٹ فلور پہ, ہاں دوپٹہ گلی, سوری ریشمی گلی. کہنے کہ وہاں چلنا ہے. تو یہ ہم دونوں گئے وہاں پہ, وہ مل بھی گیا, اس سے بات بھی ہو گئی, ان کی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اب جب نکلے وہاں سے تو اس وقت دوپہر کے کوئی 2-2:30 بج رہے تھے. تو کہنے لگے کہ کھانا کہیں کھا لیں. میں نے کہا ہاں سر بالکل کھا لیں. سو کس ریسٹورینٹ تمہارے نزدیک کون سا اچھا ہے؟ میں نے کہا سر جہاں بھی چلے نہیں سبھی اچھے ہیں ریسٹورینٹ. کہنے کی بات سنو, ایک ٹھیلے والا ہے جو بند کباب بناتا ہے, ہم دونوں بند کباب نہ وہاں کھا لیں. میں کہا سر آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہنے کہ مذاق نہیں کر رہا, میں سچ کہہ رہا ہوں, کوئی تو میرے تکلف تو نہ. میں نے کہا سر آپ کو نہیں ہے تو مجھے کیا ہوگی, میں نے تو زندگی بھر کھایا ہے. تو سر ہم دونوں نے اس بینچ پہ بیٹھ کے وہاں وہ بند کباب کھایا. تو یہ بظاہر بہت ایک چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لیکن ایک انسان کے قد کو بہت بڑھاتی ہے. اور جو آدمی سنتا ہے سوچتا ہے کہ ہمارے بڑے لوگ واقعی یہ ہیں کہ جو اپنے عادت اعتبار کے لحاظ سے ان کا قد بڑھا ہے. یہاں تو لوگ ہر طرح سے قد بڑھا لیتے ہیں اپنا. تو یہ 2 چھوٹے واقعات تھے, تو ان سے رشتہ آج بھی قائم ہے. اور پہلی کتاب کے لیے میں جب آیا ہوں, میں نے چونکہ ان کا پروٹوکول دیکھا ہے کہ کس طرح کا ہے. ان کو میں نے آج تک کلچر ڈپارٹمنٹ کے کسی پروگرام میں جو آرٹس کونسل کے تعاون سے ہوا ہو, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ حمید آخون کو سیٹ پہ بیٹھے نہیں دیکھا.
ان کو اوپن ایئر تھیٹر کے ونگز میں دیکھا ہے، ان کو علن فقیر کی پگڑی سیدھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تھوڑا یوں کرو، ان کو آرٹسٹوں کو میک اپ کرتے دیکھا ہے، اس میں کمی بیشی کراتے دیکھا ہے. ریئلی ہی از اے گریٹ پرسن. میں آپ کو کیا کیا ان کے لیے بتاؤں، بٹ ان کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. ہی از سچ اے نائس پرسن. گڈ. اچھا، اب ہم نے آرٹس کونسل بھی ڈسکس کر لی، آپ کی صحافت بھی ڈسکس کر لی. یہ بتائیں کہ یہ آپ اچھے خاصے کراچی رہتے رہتے سان فرانسسکو کیوں چلے گئے؟ شہناز کراچی اچھا نہیں لگا، دل بھر گیا؟ نہیں، میں تمہیں آج بھی کہوں کہ پاکستان میں جو ہوا اور جو ہو رہا ہے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بخدا کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان ہر صورت میں اچھا لگتا ہے. میرا مرنا مجھے خواہش ہے کہ یہیں پہ ہو، اس لیے کہ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا کہ کسی ملک سے، چاہے وہ امریکہ ہو یا ایون چھوٹے چھوٹے ملک ہوں. لیکن میں نے جو آنکھ کھولی اور جب سے میں نے آمری سے لے کر اور کراچی تک کا سفر کیا ہے، مجھے اتنا حسین، اتنا اچھا، میرے دوست اتنے مخلص کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پوری زندگی کی اساس 8-9 دوست ہیں، اس میں سے 2-3 زندگی کی بازی ہار گئے، لیکن اب بھی جو موجود ہیں وہ میرے لیے اساتذہ ہیں. میں ان کو لیے بیٹھا ہوں، ان سے رابطہ میرا رہتا ہے، چاہے امریکہ میں ہوں یا یہاں ہوں. تو یہ تو بھول جائیں کہ مجھے کوئی کشش وہاں لے گئی. لیکن بعض وقت اولاد، پھر بیوی کا اولاد کی طرف زیادہ جھکنا جو نیچرل ہے، اس کو میں نہیں کر سکتا. بیوی کا یا ممتا کا؟ ہاں، ممتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ مجھے یہ بھی تجربہ ہو گیا کہ ماں جو ہے کسی قیمت پہ اولاد کے اوپر کسی کو برتری نہیں دے سکتی. میری بیوی اس ملک میں رہتی ہے کہ جہاں ہر کام، واش روم سے لے کر میرا بیڈ کا پورا سیٹ میری بہو نے رات کو گھر میں اسمبل کیا ہے. کوئی مزدور نہیں، کچھ نہیں، پلنگ صوفہ سب اس نے اسمبل کیا ہے. اس ملک میں میرا بیٹا رات کو 10 بجے مہمان چلے گئے، ایک دعوت تھی، تو ایک میز اتنی بڑی جو کسی سے لی تھی وہ اٹھا کے جا رہا تھا دینے کے لیے. تو میں پلنگ پہ لیٹا ہوا ہوں، آرام کر رہا ہوں. وہ اس کھڑکی سے جو سڑک پہ کھلتی تھی جس پر وہ لے کے چل رہا تھا میز کو، اس پہ نظریں لگائے ہوئے، ہائی شمیم پوری میز اکیلے اٹھائے ہوئے، ہائی شمیم وہ پوری میز پہلے اٹھائے، میں اٹھا لوں کیا جا. میں نے کہا صوفیہ یہ یہاں اچھا نہیں لگتا، یہ چھوٹے موٹے سارے لوگ کا. یہ ممتا ہے جو بپتا میں نہیں ہے. میں آرام سے لیٹا ہوا تھا کہ ماں کھڑکی سے نہیں ہٹی جب تک کہ واپس چل کے نہیں آ گیا. مطلب وہ بھی ہنسنے لگا جب کہنا کہ نہیں اب نہیں، ایسی کیا بات ہے، تو دن رات ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں، ہم دفتر میں اپنی میزیں کرسیاں اٹھاتے ہیں. تو یہ بالکل جیسے تم نے صحیح کہا کہ یہ جو ایک تعلق اور یہ ماں اور اولاد کا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہاں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہجرت پہ مجبور ہوئے؟ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، میں اپنی بیوی کے ہاتھوں. لیکن ایک اور بھی فیلنگ ہے لوگوں کو آج کل کہ وہ ان کے پاس گرین کارڈ ان کو مل جائے تو وہ پھر وہ، میرے خیال میں ان کے کیس کے اندر گرین کارڈ والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے کافی کئی سالوں پہلے ایک ایسا ان کی فیملی کے اندر بھائیوں نے انیشیٹ کیا تھا جس میں صوفیہ کو کچھ عرصے جا کے رہنا تھا اور ان کو گرین کارڈ مل جاتا، کیونکہ اس کے دونوں بھائی وہاں پر ہیں. پر صوفیہ نے ڈکلائن کر دیا تھا نا، am I right؟ ہاں، ڈکلائن کیا تھا. تو یہ جو اس وقت کی جو ہجرت ہے، بیٹے کو نہیں کر سکتی. ہاں، تو یہ جو اس وقت کی ہجرت ہے نا، یہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہوئی بھی ہجرت. اور جب میں نے کہا کہ میں نہیں رہ پاؤں گا یہاں پہ اور یہ میں کیسے رونا دھونا کرتا رہوں گا ایک کمرے میں، تو میرے خیال میں واپس ہم جائیں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ صوفیہ نے میری کسی خواہش کو، کام کو. اب آپ کا اگر وہ ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پاسپورٹ ہے اور پھر ہم مدت بڑھا سکتے ہیں. اب جیسے 3 مہینے پہ بھاگنا پڑتا ہے کہ ہمارا ریکارڈ نہ خراب ہو اور ہمیں پاسپورٹ ملنے میں ٹائم لگے،
تو اس کے لیے لیکن جب پاسپورٹ بن جائے گا تو ہم کتنی مدت کہیں بھی دونوں جگہ رہ سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہی ہے کہ صوفیہ بچے کی خاطر اور میں اچھا صوفیہ وہاں تمہاری اتنی مصروفیات یہاں دوست یار یہ کچھ نہیں ہے, سوشل لائف کا کیا وہاں؟ چھت کو تکنا, تکتے رہنا. انہیں نے تمہیں کدھر کتابوں کی طرف راغب کیا اور تم نے لکھنا اور اپنا ٹائم پاس کیا؟ بھائی 2 کتابیں لکھ ماری ہیں. نہیں, میں نے ایک کوشش اس وقت کی تھی کہ ایک ہے وہ اردو اکیڈمی آف کیلیفورنیا, وہ میری بہو کو تو اردو بالکل نہیں پتا, وہ پیدائشی وہی کی ہے, لیکن اس نے لوگوں سے پوچھ کے یہ نکالا کہ یہ ایک اکیڈمی ہے اور ہر مہینے ایک نشست کرتی ہے ایک ریسٹوراں میں, اور اس میں سب شاعر ادیب جمع ہوتے ہیں. تو وہ بڑی مجھے خوشی ہوئی, میں نے کہا اچھا. تو وہ پہلی والے میں فہد اور یہ بھی گئے دونوں میرے ساتھ. سو صاحب میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک آئے, انہوں نے کہا کہ اب آپ کو میر تقی میر کی فلاں مشہور غزل سنائیں گے, وہ چلے گئے. پھر ایک آئے فیض کی سنا چلے گئے. پھر ایک آئے احمد. میں نے کہا وہ ادبی پروگرام کیسے ہوگا, کب شروع ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہی تو ادبی پروگرام ہے, ہم اساتذہ کا کلام سناتے ہیں صرف. میں نے کہا بیٹا یہ تو میں میٹرک سے پڑھ رہا ہوں اساتذہ کا, تو پھر میں کیا کروں, یاد ہے کہ چنانچہ وہ بھی چھوٹ گیا. اور اب کچھ بھی نہیں یار, چونکہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں کہ ایک میں وہاں جا کے مسلمان ہو گیا یعنی ایمان کے ساتھ, اور اس سے مجھے چاہے نفسیاتی کہہ لے ایک بہت تقویت ہوئی اور بہت سکون آیا. سو پابندی سے پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں معنی مطلب, اس کی وضاحتیں بھی لوگوں سے پاکستان میں علماء سے لیتا ہوں, تو اس سے مدد ملی. اور کچھ ایسا لگا کہ مجھے لکھنا چاہیے, کیونکہ رپورٹنگ تک تو میں نے لکھا نہیں. آپ سے جب کبھی ہماری گفتگو ہوئی تو آپ وہاں جو آپ کے اس عمر میں صحت کے مسائل ہوتے ہیں, جس طرح سے وہاں آپ کی نگہداشت صحت کے حوالے سے سرکاری طور پہ ہو رہی ہے, تو یہاں ممکن نہیں, اس سے آپ کافی متاثر لگتے ہیں. وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ آپ سن لیجئے کہ امریکہ کا 5 پرائیڈ ہے, فائر بریگیڈ, پولیس, ایجوکیشن, اپنا ہیلتھ. تو واقعی میں یعنی کینیڈا میں ٹوٹل فری ہے, لیکن وہاں کی تکلیف سن لیجیے آپ, کیونکہ وہاں بھی عزیز بھی ہیں ہمارے. کینیڈا میں ڈاکٹر سے پھر اپوائنٹمنٹ لینا آپ کے لیے کار دارد ہے, جو ایک مہینہ بعد وقت لگ جاتا ہے کہ وہ اسپیشلسٹ, ہاں نا وہی کہہ رہا ہوں. جبکہ امریکہ میں آج تک مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگا کسی اسپیشلسٹ سے. انشورنس نہیں, پھر وہاں کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی تو ہے نا. نہیں بالکل ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے. امریکہ میں صرف یہی نہیں ہے, مجھے یہ پاؤں کا جوتا بھی فری ملتا ہے ہر 2 سال پہ, اس لیے کہ میں ڈائبیٹک ہوں. نیا جوتا پسند سے میں خریدتا ہوں, اس کو ڈائبیٹک تلا وہ انشورنس کمپنی لگاتی ہے, اور 2 سال جیسے پورے ہو جائیں. تو اسی طرح فہد میرا بیٹا موجود ہے, لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا آنا مجھے گاڑی پرووائڈ ہوتی ہے فری آف چارج, لیکن فہد مجھے خود لے کے جاتا ہے, چونکہ میں ان کی انگریزی کا لہجہ نہیں سمجھ پاتا, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آئی ول ڈو اٹ مائی سیلف. تو اسی طرح پھر ڈاکٹر جو ہے 1 دن 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ہے, ہر 3 مہینے میں 5 ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہیں جو چھوٹے یا بڑے امراض مجھے لاحق ہیں. تو مجھے آج تک کوئی دشواری نہیں ہوئی میڈیکل کے حوالے سے. اسی طرح 2 شیشی صرف دوا کی, جس دن میں آ رہا ہوں اس دن بھی 2 دوا کم آئی تھی, وہ دینے آئے کہ 3 مہینے والے دوا میں ایک لڑکی آئی لے کے, یہ 2 شیشیاں کم ہے. تو میرے لیے تو یہ مثالی ہو جاتا ہے پاکستان کے لحاظ سے. یہ ایک واقعی ایسی نعمت ہے کہ شاید مجھے پاکستان میں شاید کا یقینی نہ ملے, تو ایک تھوڑی سی میری لالچ اور وہ ایسی ہے. پھر دوسری یہ ہے, اب کوئی بات نہیں یار, ٹھیک ہے اکیلے رہنے کے عادی ہیں, یہاں رہے وہاں رہے, ہاں ایک ہی بات ہے. چلو تحریر سے رابطہ ہے, آج تحریر کے بارے سے آپ لوگ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, تو یہی میرے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے اور ایک پرائیڈ ہے کہ میری بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہیں پہ بیٹھ کے, تو میرے لیے کم نہیں ہے. سو آئی ایم ہیپی. اگر آپ کو دوبارہ پیدا ہونے کا موقع ملے تو آپ امریکہ میں پیدا ہونا چاہیں گے, پاکستان میں؟ نہیں, پاکستان. آمری میں یا کراچی میں؟ آمری سے کماڑی تک. نہیں پتہ نہیں کیوں. دیکھو میں نے آمری کی تصویر جو اس نے دی یا گوگل نے دی, میں نے اس لیے رد کر دی شہناز کہ اس میں پکا سیمنٹڈ
स्टेशन मास्टर का घर था, जबकि मेरे चचा का पत्थर का बना हुआ था। मैंने कहा ये नहीं चाहिए भैया। Amri is close to the what city? सेवन दादू। और आगरे की जो अपनी आर्कियोलॉजिकल वो है, हाँ, अभी आप देखें कि मुझे किताब के सिलसिले में शहजादपुर जाना पड़ा कि मैं अपना पुराना घर और पुरानी चीज़ें देख लूँ। सो वो सारी मेरे बोलने की जो कच्ची गलियाँ थी वो पक्की हो गई। तो वो जो बताने लगे फ़ख्र से वहाँ के ज़मींदार जो हैं, यानी अब उनका पोता है जिससे मेरी गुफ्तगू हो रही है, मेरी उम्र वाला गुजर गया, तो वो पोता बताने लगा कि ये मैंने पक्का कराया है, मैं काउंसलर था या। सो मज़ा नहीं आया। अब मेरे घर के पीछे खेत था जहाँ से अच्छा, आप उसको ये अपने उससे ना देखें, आप उसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि बहरहाल आप जिस शहर में रहते थे कच्ची सड़कें थी, कच्ची गलियां थी, तो वहाँ पे अगर पक्की सड़क बन गई या गलियां बेहतर हो गई या घरों की दीवारें अच्छी हो गई, तो उसमें क्या मजाक़ है? मतलब दुनिया आगे की तरफ ही बढ़ रही है ना। अब आपको इतराज रियली इसके ऊपर है या आपको अपने पुरानी यादों की वजह से? मेरे बेटे की जो दुनिया बन रही है उस पर बहुत खुशी है, लेकिन बात यह है कि जो आपका माजी है। सलीम कौसर का एक शेर है कि अब के गांव गया था तो नहरें शजर रास्ते नहीं मिल सके। अब के गांव गया था तो नहरें शजर और रास्ते नहीं मिल सके, यार लोगों ने सड़कें बनाने की ख्वाहिश में पगडंडियां काट दी। तो यार हमने तो पगडंडियां अपना रोमांस तो है। हाँ, पास्ट का अपना एक आप रोमांस अपना एक माजी इंसान की एक नेचर है कि वो माजी में बहुत खुश रहता है, तो आप इसलिए वो करें। अदरवाइज तो ये कि जो अच्छा हुआ वो अच्छा है और इससे अच्छा होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छी बात यही है। लेकिन एक दुख जो मैं 75 साल की उम्र में लेके जा रहा हूँ वो ये है कि इस मुल्क में जिस चाहत से मेरे माँ बाप आए थे, मेरी तो चाहत शुरू भी नहीं हुई थी, मेरे बाप आए थे और सारा वक्त मुस्लिम लीग और फलां जिंदाबाद और ये सारा कुछ किया। मेरा तज्जिया इस उम्र में आके ये है कि हम कुछ नहीं कर सके उन तरक्कियों के मुकाबले में जो हमारे पड़ोस में हमारे दर्जे के मुल्कों ने, नॉट यूरोप अमेरिका, लेकिन हमारे साथी मुल्कों में जो कुछ हुआ है। मैं वहाँ बैठ के हिंदुस्तान की तारीख मैंने पढ़ ली, अमेरिका में इवन वहाँ की तरक्की 75 साल की आप देखिए अजीब व गरीब है, बांग्लादेश की अजीब व गरीब है, आपकी श्रीलंका, अफगानिस्तान। अगर आपसे एक डायरेक्ट सवाल किया जाए, हाँ हमेशा पता नहीं करना भी चाहिए कि नहीं, बंटवारा ठीक हुआ? बंटवारा जो हुआ ठीक हुआ? सर बात ये है कि मेरी उम्र में जो लोग आए हैं ना, तो वो बंटवारा बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि जब मेरे देखें 2 साल की उम्र में वो आवाज़ मेरे कानों में महफूज है। जब हम शिप से उतरे केमाड़ी पे और एक मजमा था, हुजूम पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, तो कानों में पहली आवाज़ ये गई है। और हिंदुस्तान की कोई आवाज़ मुझे नहीं आती, नाना दादा की आवाज़ भी महफूज कानों में नहीं है, मैंने पहली आवाज़ ही ये सुनी है। तो मेरे लिहाज से तो जो ख्वाब था वो उस तरह से न सिर्फ कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस ख्वाब में मेरे ख्याल में पेशरफ भी अभी तक नहीं हो पा रही है। दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग। और जो हुई है, किस तरह के फैमिली बट गई, 20 लाख आदमी मर गया, इतनी बड़ी माइग्रेशन कभी दुनिया में नहीं, और फिर रिजल्ट उसका जो हम देख जीरो नहीं। और ये अलग से अगर आप सोचे तो ये बात समझ में आती है कि अगर ये 50 करोड़ मुसलमान वहाँ पे होता, तो चूँकि मुसलमान अपने एक महे और मार्शल रेस है कि आबा और अजदाद तलवार चलाते और फतवाहत करते चले आ रहे हैं, इनकी एक मजबूत आवाज़ होती उन 12-20 करोड़ की जो इस वक्त जामा मस्जिद के अतराफ दिल्ली में, मैं हिंदुस्तान अब से चंद साल पहले देख के आया हूँ कि वो गोलियां और गुल्ली डंडे बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जाते। ये हो गया हाल।
تو یہ آئی تھنک ہم ایک بہت ڈفرینٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں. اگر ہم نہیں، ان میں ساری نے ایسے ہی باتوں کو بس- ہاں نہیں ہم ان ساری باتوں کو انالائز کرنے لگیں گے تو بات کہیں سے کہیں دور تک چلی جائے گی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نثار نے کہا تھا کہ ہم اپنے اطراف نظر ڈالیں تو وہ ملک بہت آگے نظر آتے ہیں. آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کئی دفعہ یہ والی بات کہی. تو میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ تعلیم ہے. اگر ہم اپنے اطراف میں نظر ڈالیں تو ایران ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ بنیاد دیش تعلیم ہو ہے. تو یا سری لنکا ہو تو وہاں پہ تعلیم کا جب بنگلہ دیش پاکستان بھی تھا تو ہم سب کو یاد ہے, ہم تو بچے بھی تھے, آپ لوگ ہم سے تھوڑے بڑے ہوں گے, کہ ان کا تعلیم کا ریشو ہم سے بہت زیادہ تھا. اور مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے کہ میرے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ جو بنگالی لڑکوں کی انگلش بڑی اچھی ہوتی ہے, اور جو پرائیویٹ اس وقت کی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز تھی وہ پریفر کرتے تھے کہ ان کے کلریکل جاب پہ اور اس میں ایک دو بنگالی یا بہاری ہو کہ ان کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ہمیشہ سے تعلیم جو ہے وہ سب سے نیگلیجڈ پارٹ رہا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں اگر جب ہمارے بجٹ آتے ہیں چاہے وہ صوبائی ہوں یا قومی ہوں تو اس میں سب سے کم پیسہ مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس ملک کی آج بھی 80% پاپولیشن جاہلوں میں کاؤنٹ ہوتی ہو, اور جہاں 20% یا 25% جن کو ہم ایجوکیٹڈ کہتے ہیں جو اس صرف میں دستخط کر سکتا وہ ہو. صرف جو اپنا نام لکھ لیتا ہے وہ بھی پڑھے لکھوں کے اس میں چلا جاتا ہے نا. آج بھی اس 2024 کے اندر ہمارے یہ حالات ہیں. تو ہم نے کبھی بھی جو ہے تعلیم کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا, صحت کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا. ہم نے بہت کچھ اپنے ساتھ غلط کیا ہے. اور وہی والی تمہاری ابتدائی بات کہ وی آر کراؤڈ آف پیپل. ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا سندھ کا ایک اسکول جس کی عمارت ڈھہ گئی ہے اور 1 سال سے اساتذہ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. نہیں ایسے تو بہت ہیں, ایسے تو مطلب ہاں یہ میں نے کہا نا ہماری بدنصیبی. ایسے تو میں تو اتنا سندھ میں گئی ہوں, میں نے بہت اسکولوں میں تماشے دیکھے, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, مرغیاں بنی ہوئی ہیں, طاقیں بنی ہوئی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو آئی تھنک ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں. تو اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. کچھ آپ کی بھی تھوڑی بہت جو اندر میرا خیال سے اسٹیم رہ گئی تھی وہ نکل گئی ہوگی جو آپ اپنی کتابوں میں نہیں لا سکے. اور ہم آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ اپنے دونوں بیٹوں, دونوں بہوؤں, چاروں بیوی تو خیر آپ سے بہت اونچی ہے کیونکہ ہاں بیوی کا تو آپ نہیں کمپیریزن کرتے, بیوی کے تو زیر سایہ ہیں آپ نا. تو پوتے پوتیوں کے ساتھ خوش رہیے, آگے کی طرف سفر کرتے رہیے, اور ہوپ فلی یہ جو کچھ آج ریکارڈ ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہوگا, اور آپ کو بھی اس کو اگر سننے کا موقع ملا تو ہاں نہیں بس اب سفر تو کوئی نہیں ہے, زندگی کا سفر تو اپنے اس پہ پہنچ گیا. لیکن یہ کہ جو کچھ آنکھوں دیکھا ہے اور اب یاد آتا ہے خوشی کے ساتھ دکھ کے ساتھ اس کو تحریر میں لا رہا ہوں تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا آپ کی فیلنگ جو ہے. اور اب امریکہ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی لکھوں, اس لیے کہ وہ ساری ترقی کے باوجود ایک جاہل قوم ہے. یہ میں آخری جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ہر ایج گروپ کے لوگوں سے کم از کم 6 اسٹیٹ میں بات ہوئی ہے اور اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یورپ میں وزڈم اور ایجوکیشن کو 2 مختلف چیز مانتے ہیں, اور امریکہ میں کسی ایج گروپ نے یہ نہیں کہا کہ علم اور تعلیم 2 چیزیں ہیں اور علم بھی سیکھنا چاہیے. علم کے نام پہ سب کا جواب یہ تھا کہ باقی زندگی از فن, ایجوکیشن از مسٹ. اس میں ایک کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی, اس نے بھی جب یہ کہا, میرے بیٹے نے بھی یہ کہا, میرے سالے بھی نے یہ کہا, اور کہا کہ اب آپ تنہا ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے آخری سوال ان سے یہ کیا تھا کہ مجھے صرف یہ بتا دو میری دلیل کے ثبوت میں کہ دوسرا شیکسپیئر, دوسرا مائیکل اینجلو, دوسرا وڈسورتھ, دوسرا کوئی اپنا گوئٹے تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے؟ وہ نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ علم کے طلب رکھتے ہیں, یہ ٹوٹلی کرتے ہیں. ان کی یہ بہت طویل ہو جائے گی بحث کہ ان کی بہت بحثوں میں شامل ہوا. آخر میں انہوں نے کہا کہ سر ہم تو مذاق کر رہے تھے, آپ یہ سیاست میں کیا بات, آپ سیریسلی کرنے لگے اور ناراض بھی ہو گئے, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے کہا بھائی آئی ایم سوری,
تو یہ دیکھ کے مجھے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عوام سے بھی بات کرو نا. تو جیسے یورپ میں آپ کو ٹرین والے کے، بس والوں کے، مزدوروں کی ہڑتالیں ملتی ہیں ٹریڈ یونین کی، مجھے 6 سال میں نہیں ملی. ان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ یہ دنیا میں کر کیا رہے ہیں تمہارے حکمران، وہ بولتے ہیں یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، ہمیں کھانے کو صرف مل نہیں رہا، ہمارے اوپر کھانا اونڈیلا جا رہا ہے کہ کھاؤ کتنا کھانا ہے. سو وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی سیاست جانے، ہمارے سے یہ بات نہ کریں کہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. تو بھائی یہ سوچ میں نے یورپ میں کہیں نہیں دیکھی ایسی. چلیں لیٹس ٹاک، ہم بہت آگے نکل رہے ہیں. آئی تھنک ہمارے اس سارے گفتگو کا مقصد ہمیں یورپ یا امریکہ کو کمپیئر نہیں کرنا ہے. وہ دو الگ تاریخ کے دو الگ حصے ہیں، تاریخ کے دو الگ جزیات ہیں، دو بالکل ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کے لیے اچھی خواہش، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اچھی خواہشات کے ساتھ میں. بہت اچھا لگا. تھینک یو نثار کہ آپ نے بس گفتگو کا یہ موقع فراہم کیا. اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو شہناز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بھی جاتے جاتے ہمارے لیے وقت نکالا، وہ بڑا اچھا لگا. اور آئی ہوپ کہ جو اس پروگرام کو سنیں گے یا دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو ان میں سے مل ہی جائے گا. مجھے تو ساری خوشی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے وقت نکالا. Yes, you have to. Thank you. Thank you. Thank you.